کون نہیں جانتا کہ یہ جو پی ڈی ایم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت بڑے کرپشن کے کیسز تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، جناب امجد شعیب صاحب پولیس کی حراست میں 3 دن کا ان کا ریمانڈ دیا گیا، 1 دن تو ہو چکا ہے اور مزید جو ہے ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ گزشتہ روز عدالت میں بھی جب ان کو پیش کیا گیا تھا تو وہاں جج کے سامنے ان کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو کچھ کہا گیا، جو ایف آئی آر ہوئی، جو اس میں الزامات ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں کیں، لیکن پھر اس کے بعد ریمانڈ دینے کا کیا تک ہے، ریمانڈ نہ دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جی نہیں، ہم نے چونکہ ان کی آواز کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے علاوہ ان سے مزید سوالات پوچھنے ہیں۔ حالانکہ جناب امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ ایک کھلی کتاب ہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ٹی وی چینلز پہ موجود ہے، اور وہیں سے مجسٹریٹ اویس خان نے ان کا جو ایک کلپ ہے اٹھا کے یہ درخواست دی ہے کہ جس سے مجسٹریٹ جناب اویس خان نے کہا ہے کہ میرے بڑے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صرف ایک مجسٹریٹ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، نہ ڈی سی کے ہوئے، نہ کسی اے سی کے ہوئے، نہ کسی تحصیلدار کے ہوئے، نہ کسی پٹواری کے ہوئے، صرف ایک مجسٹریٹ کے جذبات مجروح ہیں۔ بہرحال جب ایک بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ میں نے یہ کہا اور جو کچھ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وکیل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایسی کوئی کال نہیں دی، نہ ہی اپیل کی ہے، سرکاری ملازمین تھے کہ وہ دفاتر جانا چھوڑ دیں، کام پہ نہ جائیں۔ انہوں نے ایک راہ چلتے ہوئے ایک بات کی ہے کہ عمران خان جیل برو تحریک کی بجائے یہ کر سکتے تھے۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی، وکلا کا یہ خیال تھا کہ ریمانڈ نہیں ہوگا، لیکن ریمانڈ چونکہ کسی کی خواہش تھی اور وہ ریمانڈ ہو گیا، ریمانڈ 3 دن کا دیا گیا۔ لیکن میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جناب امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں ہو رہا اور نہ ہو سکتا ہے جو ماضی قریب میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، جناب شہباز گل کے ساتھ ہوا، اور پھر دوسرے جو لوگ جن کو گرفتار کیا گیا جو ان کے ساتھ ہوا، شیخ رشید کے ساتھ ہوا، فواد چودھری کے ساتھ ہوا۔ وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، چونکہ بلاخر وہ ہمارے جرنیل تو ہیں جناب امجد شعیب صاحب، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ اور بلکہ مجھے تو جو پولیس نے خبر دی ہے کہ ان کی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ آپ ہاتھ تھوڑا رکھیں، چونکہ آپ ایک غیر جانبدار شخصیت ہیں۔ آپ جتنا پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں اتنا ہی پی ڈی ایم پہ تنقید کرتے ہیں، اور اتنا ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو خامیاں ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ 3 روزہ ریمانڈ ختم ہوگا پھر وہ جیل جائیں گے، پھر ان کی ضمانت ہوگی اور کسی کی انا کو تسکین ہو جائے گی اور کسی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، پھر وہ باہر آئیں گے جیل سے، تو آ کے وہ جو ویلاگ کریں گے یا وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا بیتی، جیسے اعظم سواتی صاحب نے بتایا تھا یا شہباز گل صاحب نے بتایا تھا۔ یہ تو جہاں امجد شعیب صاحب واپس آئیں گے ضمانت کے بعد تو وہی بتائیں گے کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا گزرا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جیل جانے کے بعد جو ہے ان کے جو قد کاٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کی توجہ پہلے اگر کم تھی تو اب 2 گنا 3 گنا زیادہ ہوئی ہے کہ اس بندے کو اگر گرفتار کیا گیا ہے جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہے اور جس نے پاکستان کے لیے اتنی جنگوں میں حصہ لیا ہے، اور اس کو ایک مجسٹریٹ کی درخواست پہ ایف آئی آر درج کر کے حراست میں لیا گیا ہے۔ اب پہلے تو میرا خیال ہے کہ مجسٹریٹ کی خدمات کو دیکھ لیں، پھر جناب امجد شعیب صاحب کی خدمات کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے پاکستان کے لیے زیادہ خدمات کس کی ہیں۔ ظاہر یہ بات ہے مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ ابھی 25-30 سال کے ہوں گے، ابھی کل کے بچے ہیں وہ، لیکن انہوں نے آتے ہی پاکستان کے ایک غیر جانبدار جرنیل کو جو ایک آواز تھا جن کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کیا غلطیاں کرتی ہے، کہاں کہاں خامیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ناظرین، جناب امجد شعیب صاحب کا جو بنیادی جو جرم ہے جس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ذرا ان کی گفتگو سن لیں۔ اس وجہ سے پی ڈی ایم کو ان کے اوپر غصہ تھا، یہ بات سن لیں ان کی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ یہ جو پی ڈی ایم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت بڑے کرپشن کے کیسز تھے جو انہوں نے ہیرا پھیری سے اپنی جان چھڑائی، جن سے زرداری صاحب کے کانٹیکٹنا وغیرہ کے کیسز تھے جن میں $60 ملین پڑا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ انہوں نے یہاں پہ کاغذات گم کر کے تو بالآخر وہاں پہ جو کاغذات عدالت میں پیش کیے وہ فوٹو کاپیاں تھیں، اور عدالت نے ان کو فوری طور پہ بری کر دیا۔ انہوں نے کہا جی فوٹو کاپی تو ہم نہیں مانتے لہذا بری۔ اور زرداری صاحب آج دن تک آپ کو کہتے ہیں کہ جی کوئی ثبوت نہیں تھا، مجھے اتنی دیر جیل میں رکھا۔
ثبوت نہیں، ناکامی ہے ریاست کی کہ جیل میں بھی رکھا، وہاں بھی عیاشی کرائی، پیمز میں ایک پوری وارڈ پکڑا دی کہ آپ مزے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی نہیں نکلوایا، پیسہ بھی کھایا گیا. سو یہ المیہ ہے. اب اس میں آرمی کو، میں چونکہ آرمی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ادارے تو بہت سارے باقی کے بھی افیکٹڈ ہیں، لیکن آرمی خاص طور پہ اس لیے کہ بہت بری طرح کمیٹڈ ہے آرمی، اور اس کے اوپر اگر الزام تراشیاں اور ملبہ اس پہ ڈالا جائے گا تو لازماً آرمی کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ کچھ تو غلطیاں ہیں آرمی کی، غلطیاں لیڈرشپ کی ہیں جن کی درستگی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بلا جواز ملبہ ان کے اوپر، بلا جواز الزام تراشی ان کے اوپر نہ رکھی جائے. آپ اپنے ہر کرتوت کا اگر سارا الزام جا کے تھوپ دیں گے افواج پاکستان پہ تو وہ بھی درست نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات، ابھی آپ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، لشکری رئیسانی، مفتاح اسماعیل وغیرہ، یہ لوگ آج کل نکلے ہوئے ہیں. انہوں نے پہلا سیمینار کیا کوئٹہ میں، دوسرا پشاور میں کیا ہے، اور یہ وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں. سو نیچرلی انہوں نے کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو تقریر کی ابھی پشاور میں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے ہماری اکانومی کی، یہ اس وجہ سے ہے کہ ملٹری کی دخل اندازی ہے. اب چیز یہ ہے کہ ملٹری کی دخل اندازی ہے تو یہ سیاستدان نہیں روکنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اکانومی کا اس سے واسطہ نہیں. اکنامک ہٹ مین ہے پی ایم ایل این کو اگر میں دیکھوں تو وہ اکنامک ہٹ مین ان کا ہے اسحاق ڈار. قرضے لینا، جا کے آئی ایم ایف سے بات کرنی، ادھر جا ادھر جا، وہ سارے دھندے تو وہ کرتا ہے. میاں فیملی کی ساری منی لانڈرنگ تو وہ ہینڈل کرتا رہا. اب ان حالات میں یہ کہنا کہ جناب ہماری اکانومی بھی اس وجہ سے تباہ ہوئی، کہ بعض پولیٹیکل مسائل کی میں بات سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ملٹری نے کوئی انٹرفیرنس کی ہے تو اس سے آپ کو پولیٹیکل پرابلمز آئے ہوں گے، لیکن اکانومی تو 100% آپ خود ہینڈل کر رہے ہیں. اس کا بھی الزام آرمی پہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی اسی پہ. اب آپ سوچئے، میں اگر تسلیم بھی کر لوں کہ رجیم چینج مثال کے تھرو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بہت بڑا واقعہ یہ ہوا ہے، اس کے بعد سے چیزیں جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلنی شروع ہوئی. اگر میں یہ تسلیم بھی کر لوں کہ اس کے پیچھے ملٹری تھی جس نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرائی، یا امریکہ تھا یا کوئی بھی تھا، کوئی آرمی یا امریکہ کو کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ کی اپنی صفوں میں بکاؤ مال نہ ہو. ہم جب ٹکٹ دیتے ہیں اس وقت ہم سفارشی رشتہ داریوں پہ ان کی بنیاد پہ ٹکٹ دے کے ان لوگوں کو الیکٹ کر کے ساتھ لے آتے ہیں، بعد میں وہ مال کماتے ہیں، اپنی ضمیر بیچتے پھرتے ہیں. خود پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیں جہانگیر ترین نے کیا کیا، یا فور دیٹ میٹر راجہ ریاض کا کیا کر رہا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے، علیم خان کو دیکھ لیں، ہر کوئی پیسے بنانے کے چکر میں. نتیجہ یہ کہ جب اخلاقیات کا عمل دخل ہی نہیں ہے کوئی سیاست میں تو پھر بکیں گے لوگ. جی تو ناظرین، جنرل امجد شعیب صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب کی گرفتاری پہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی کو پسند جو لوگ کرتے ہیں ان میں انہوں نے کافی اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن پی ڈی ایم والے، چونکہ پی ڈی ایم کے تو وہ لتے لیتے تھے، وہ مکمل طور پہ اس پہ ان کی جو خاموشی ہے ان کی خوشی کا اظہار ہے. اور چونکہ آپ نے یہ کلپ جو سنا اس میں بھی وہ پی ڈی ایم کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں اس میں بڑا جشن پایا جا رہا ہے، کیونکہ کل 27 فروری تھی اور 27 فروری کو ہم ٹی ڈے کے طور پہ منایا کرتے تھے. پچھلے 1-2 سال ہی ہم نے منایا، لیکن تیسری جو آئی ہے یہ ٹی ڈے آیا تو اس پہ ہم نے اپنا ہی جرنیل گرفتار کر لیا. اور اس کے اوپر انڈیا میں جناب سوشل میڈیا پہ بڑا لے دے ہو رہی ہے اور ہمیں کافی تانے دیے جا رہے ہیں پاکستان کو کہ ٹی ڈے منانے سے پہلے، ابھی نندن کو کا جہاز گرانے کی خوشی منانے سے پہلے یہ تو دیکھیں آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ظاہری سی بات ہے، اور یہی بات جناب امجد شعیب صاحب کہتے رہے ہیں کہ چونکہ افواج پاکستان پہ بہت بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور 365 دن میں سے 300 دن تو وہ کسی نہ کسی جو ہے ایکسرسائز میں، کسی نہ کسی مشکل میں وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو فرنٹ لائن قیادت ہے، جو عسکری قیادت ہے،
ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کریں کہ عوام اور افواج پاکستان میں دوریاں پیدا نہ ہوں. لیکن جنرل باجوہ کی وجہ سے، جنرل باجوہ کی جو پالیسیاں ہیں، جو وہ کہتے تھے جنرل باجوہ لیگیسی یا جنرل باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے، جنرل باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ جنرل باجوہ ڈائن بن گئی ہے. پہلے میاں نواز شریف کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے متنفر ہوئے، اور اس وقت یہ ساری جو ہے مہم جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف کے خلاف کی تھی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مریم بی بی آج کل جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہی، حالانکہ ان کے ابو کی حکومت تو جنرل باجوہ نے گرائی تھی. اور خود عمران خان نے بھی کہا کہ پاناما کیس اگر جنرل باجوہ سٹینڈ نہ لیتے تو پاناما کیس نہ چل پاتا. تو سیاستدانوں کی سب کی یہی پرابلم ہوتی ہے، وہ میٹھا میٹھا آپ کرتے ہیں، کڑوا کڑوا تو کر دیتے ہیں. تو آج کل چونکہ مریم بی بی کو پتہ ہے کہ واپسی جو پی ڈی ایم کو حکومت ملی ہے وہ بھی جنرل باجوہ کی مرہون منت ہے، رجیم چیز باجوہ نے ہی کروایا، اور اسی کی وجہ سے دوبارہ ان کو اقتدار ملا، اسی کی وجہ سے ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں. اس لیے وہ ان کا نام نہیں لے رہی، جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہی. لیکن انڈیا جو ہے وہ ہم پہ کافی تانے برسا رہا ہے، لہٰذا ہماری عسکری قیادت اس بارے میں ضرور غور و خوض کرے کہ یہ ان گرفتاریوں سے نہ تو عسکری قیادت کے مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ پی ڈی ایم کا قد کاٹ بڑھ رہا ہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ جو ہے عوام کی نگاہوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کہنا کہ جنرل امجد کی گرفتاری سے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنا بند کر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے. اب پہلے سے زیادہ باتیں ہوں گی، بلکہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں جیل سے واپس آئیں گے، اب پہلے سے زیادہ باتیں کریں گے، اور وہ یہ بتائیں گے کیونکہ وہی بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر کہ ان کی گرفتاری کس کی خواہش تھی. لیکن جو اسلام آباد میں خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کی خواہش تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کو وہ بہت لتاڑتے تھے. آپ نے اس کلپ میں بھی سنا ہے کہ نہ انہوں نے زرداری صاحب کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے ڈار کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے میاں برادران کو چھوڑا ہے، کسی کے انہوں نے جناب پوری پی ڈی ایم کی انہوں نے کلاس لی ہے. لہٰذا پی ڈی ایم کی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب امجد شعیب صاحب کو گرفتار کیا جائے. اور جناب امجد شعیب کو جس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے وہ جرم بنتا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک دن عدالت جو ہے وہ یہ تمام جو ایف آئی آر ہے اس کو اڑا کے رکھ دے گی. ابھی تو شاید جائی صاحب نے بھی دے دیا 3 دن کا ریمانڈ. اور جناب امجد شعیب صاحب کی جو سی وی ہے اس میں یہ ایک اور زبردست اضافہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جیل بھی کاٹ لیا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.